خیبر پختونخوا کا صوبائی دارالحکومت پشاور ہمیشہ بیرونی حملہ آوروں کا توجہ کا مرکز رہا ہے۔ یہ شہر درہ خیبر کے راستے ہندوستان پر حملہ کرنے والوں کی گزرگاہ تھا، جبکہ اس دوران پشاور کے باسیوں کی طرف سے اپنے شہر کے دفاع کے لیے جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے گئے۔ شمال مغربی سرحدی صوبے پر سکھوں کی یورش 1818 سے شروع ہوئی۔ ہری سنگھ نلوا نے 1826 میں پشاور کا قلعہ فتح کیا اور پھر رنجیت سنگھ پختونوں کے علاقے کا حاکم بن گیا۔ رنجیت سنگھ کی موت کے بعد سکھوں کے درمیان تخت نشینی کے لیے جنگوں کا آغاز ہوا تو انگریزوں نے سکھوں کے کمزور ہونے کا فائدہ اٹھایا اور 1849 میں شمال مغربی سرحدی صوبہ انگریزوں کی عملداری میں آ گیا۔ پختونوں نے اپنی آزادی کی خاطر سکھوں سے جنگیں لڑی، جبکہ 1849 سے 1901 تک انگریزوں سے لڑتے رہے۔ بعد ازاں لارڈ کرزن کی جانب سے شمال مغربی سرحدی صوبے کو پنجاب سے الگ کرنے کی تجویز پیش کی گئی اور پختونوں کی آزادی کی تحریک کو چلنے کے لیے یا غازی ایکٹ اور فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن جیسے کالے قوانین کا نفاذ کیا گیا۔ پشاور میں غیر ملکیوں کا زور کم ہوا تو پختونوں نے اپنی ذہانت اور طاقت کا استعمال کر کے اس پر قبضہ کر لیا اور یہی گنجان آباد شہر بن گیا۔ تب پشاور کی آبادی 50,000 نفوس پر مشتمل تھی، جبکہ مکانات کی تعداد 8,000 تھی۔ شہر کو برف سے ڈھکے پہاڑوں نے چاروں جانب سے اپنے حصار میں لے رکھا تھا اور میدانوں میں سبزہ پھیلا ہوا تھا۔ پنج تیر ہندوؤں کا مقدس ترین مقام تھا، جبکہ 1970 کی دہائی میں پنج تیر کے مقام پر سرحد چیمبر آف کامرس کی عمارت اور بعد میں چاچا یونس پارک تعمیر کیا گیا۔ ہندوؤں نے 9ویں اور 10ویں صدی کے دوران پشاور پر حکمرانی کی، جبکہ 11ویں صدی کے آغاز میں محمود غزنوی نے پشاور پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ سکھوں کی دور حکومت میں 1849 میں گورنر ابو طبیلہ کی جانب سے پشاور کو محفوظ بنانے کے لیے اس کے چاروں اطراف 4,000 مربع گز طویل فصیل اور 16 دروازے تعمیر کیے گئے۔ ان دروازوں کے نام حل دروازہ، آسماہی دروازہ، کچیری دروازہ، ریتی دروازہ، رام پورا دروازہ، اشت نگری دروازہ، لاہوری دروازہ، گنج دروازہ، یکوت دروازہ، کوارٹی دروازہ، سرکی دروازہ، ٹھنڈی کوئی دروازہ، باز خان دروازہ، رام داس دروازہ، ڈبگری دروازہ اور باجوڑی دروازہ ہے۔ اشوک کنشک اور چندر گپت کے دور میں پشاور عظیم الشان سلطنت کا حصہ رہا اور مہاراجہ کنشک وہ پہلا حکمران تھا جس نے پشاور کو دارالحکومت کا درجہ دیا، جبکہ آرائی قبائل کے دور میں یہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر مشتمل تھا۔ دارا کے زمانے میں ایرانی افواج نے پشاور کا رخ کیا اور کافی پشت و خون کے بعد دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر واقع تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس دوران گندھارا کے باشندے ایرانی افواج میں شامل ہو کر یونانیوں کے خلاف لڑتے رہے۔ ایک روایت کے مطابق پشاور کی بنیاد دارا کے دور میں رکھی گئی، جبکہ ایک اور روایت میں گوپال داس کے بیٹے ارشنگ کو پشاور کا بانی بتایا جاتا ہے۔ تاریخ میں پشاور کو پارس پور، شاہ پور، بادشاہ پور، پیشی پور، بگرام اور پراش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دار پوش اور اس کے جانشینوں کی جانب سے وادی پشاور کو گندھارا کا نام دیا گیا، جس میں دریائے سندھ اور دریائے خیبر کے درمیانی علاقوں کے علاوہ سوات، باجوڑ اور کوٹ بھی شامل تھے۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں مغلوں کے دور میں پشاور نے بڑی اہمیت حاصل کی۔ شہنشاہ بابر نے 1530 میں اپنی وفات سے چند روز قبل قلعہ بالا حصار تعمیر کروایا، جبکہ مغل حکمرانوں کے دور میں جامع مسجد محبت خان، مسجد گنج علی خان، بازار مسجد دلاور خان اور مسجد قاسم علی خان تعمیر کی گئی۔ 1849 میں انگریزوں نے اپنی فوجی دستوں کے لیے پشاور کینٹ تعمیر کیا۔ مہاتما بدھ کا وہ پہلا مجسمہ بھی پشاور ہی میں تعمیر کیا گیا۔ یہاں کے پہاڑوں میں آج بھی بدھ مت دور کی کنڈرات موجود ہے۔ انگریزوں کے دور میں پشاور میں پیپل کے درخت اور مہاتما بدھ کے ایک مقدس برتن کا بڑا چرچا تھا۔ پیپل کا یہ درخت تقریباً 100 فٹ بلند تھا اور اس کی شاخیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ مذکورہ درخت کے نیچے 4
بت اور درخت کے قریب پنچکا 400 فٹ بلند استوپا اور ایک خانقاہ موجود تھی۔ پشاور کے سرائے کالا خان، سرائے بکت سنگھ، سرائے سکرام، سرائے سری میل، سرائے دین سرا اور سرائے جگن ناتھ کو خاصی شہرت حاصل تھی۔ پشاور میں دستی پنکھے تیار کرنے والے محلے کو محلہ بکی گرا، پنکھوں کی تیاری میں استعمال ہونے والی ڈنڈیاں بنانے والے محلے کو محلہ ڈنڈی گرا، گھوڑوں کو نال لگانے والے علاقے کو محلہ ڈکی نال بندی، چوڑیاں تیار کرنے والے محلے کو محلہ چوڑی گرا، مٹی کے برتن بنانے والے علاقے کو محلہ چینی گرا، چرمی صندوق بنانے والے علاقے کو محلہ بجوڑی، رجسٹریاں، فائلیں اور اراضی کے کاغذات محفوظ رکھنے والے علاقے کو محلہ دفتر بندہ، رسیاں بنانے والے علاقے کو محلہ رسی اٹھا، تیل نکالنے والے علاقے کو محلہ تیلیا، کپڑا بیچنے والے علاقے کو محلہ بجا، اندرون شہر کا قریبی علاقہ 44 خشت سازوں محلہ ڈوما گلی، 15 قصابوں، دمبے کا گوشت فروخت کرنے والے 63 دکانداروں کے مکانات اور محلہ کٹرا محبت خان 13 جلد سازوں کے مکانات پر مشتمل تھا۔ پل پختہ کے قریب اسلحہ فروشوں کی 11 دکانیں تھی، جبکہ 44 خشت ساز، 87 حجام، 42 قالین باف، 11 سری پائے پکانے والے، 56 الوائی رہتے تھے۔ ڈوما گلی رقص و سرور کی محفلوں کے حوالے سے مشہور تھی۔ جہانگیر پورہ مغلوں کا علاقہ تھا، جبکہ کریم پورہ اور میر پورہ میں پشاوری رہائش پذیر تھے۔ پشاور شہر سے الگ گنج، کریم پورہ اور جہانگیر پورہ کے بازار تھے۔ بازار کلاہ اور گور گٹری میں پشاوریوں اور ہندوؤں کی اکثریت تھی، جبکہ اندرون شہر زیادہ تر سکھ اور کتری ہندو رہائش پذیر تھے۔ قصہ خوانی بازار پشاور کا بارونق بازار تھا اور اس کی پھولوں والی گلی سے جہانگیر پورہ تک طوائفوں کے تقریباً 4000 بالا خانے تھے۔ پشاور میں بدھ مت دور میں ایک کنواں بنایا گیا جس کی دیواروں پر مورتیاں بنائی گئی تھی۔ اپنے ٹھنڈے پانی کی وجہ سے یہ کنواں ٹھنڈی کوئی کے نام سے مشہور ہوا۔ گرچہ مغلوں کے دور میں کنویں کی دیواروں سے مورتیاں ہٹا دی گئی تھی، لیکن مسلمان پھر بھی اس کنویں کا پانی نہیں پیتے تھے۔ پشاور کے باسی دمبے اور بکری کی گوشت سے بنے ٹکوں کی بہت زیادہ شوقین تھے، اور نمک منڈی بازار دمبوں اور بکریوں کے گوشت کی تک کا کڑھائی اور بنے ہوئے گوشت کے حوالے سے آج بھی بہت مشہور ہے۔ نمک منڈی بازار میں صوبے بھر کے علاوہ افغانستان قبائلی علاقوں اور پنجاب و سندھ سے بھی لوگ کڑھائی ٹکا اور سیخ ٹکا کھانے کے لیے آتے ہیں۔ قصہ خوانی بازار کو پشاور کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ کسی دور میں دریائے باڑہ قصہ خوانی کی پشت پر بہتا تھا اور وسطی ایشیا سے آنے والے قافلوں میں شامل افراد یہاں بیٹھ کر قصے سنتے تھے، جس کی وجہ سے اس کا نام قصہ خوانی بازار پڑ گیا۔ ماضی میں پشاور کے باغات نہایت خوبصورت اور دلکش ہوا کرتے تھے، اور غیر ملکی مورخین اور سیاحوں نے بھی انہیں دنیا کے خوبصورت ترین باغات قرار دیا تھا۔ پشاور کے مشہور باغات میں شاہی باغ، وزیر باغ، پردہ باغ، بیری باغ، نظر باغ، کبنی باغ، مہارانی باغ، گور گٹری باغ اور جنا باغ شامل تھے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری چینل بابو میڈیا کو ضرور سبسکرائب